صفحہ نمبر 18 بہشتی زیور۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے فرض نماز کے کون کون سے فرائض ہیں، یعنی فرض نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اس کتاب میں، یہ کتاب ہے بہشتی زیور، مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے نماز، تو اس کے ہم تقریباً 6-7 پوائنٹ بیان کر چکے ہیں، تو یہ ابھی وہی چل رہا ہے، اس کا بقیہ حصہ بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، الحمدللہ کے بعد کم سے کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ کے بعد کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک ہی آیت یا 2 آیتیں الحمدللہ کے بعد پڑھیں، اگر وہ ایک آیت اتنی بڑی ہو کہ چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو تب بھی درست ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی رکوع سے کھڑی ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہ پڑھے، یا سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھے، یا اخیر کی بیٹھک میں التحیات للہ کے بعد درود نہ پڑھے تو بھی نماز ہو گئی، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اس طرح اگر درود شریف کے بعد کوئی دعا نہ پڑھی، فقط درود پڑھ کر سلام پھیر دیا، تب بھی نماز درست ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے، یعنی سنت غیر مؤکدہ۔ مسئلہ نمبر 10، نیت باندھتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، اگر کوئی نہ اٹھائے تب بھی نماز درست ہے مگر خلاف سنت ہے۔ نمبر 11، ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ پڑھے، اور جب سورت میں لائے تو سورت سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے، یہ بہتر ہے۔ نمبر 12، سجدہ کے وقت اگر ناک اور ماتھا دونوں زمین پر نہ رکھے بلکہ فقط ماتھا زمین پر رکھے اور ناک نہ رکھے تو بھی نماز درست ہے، اور اگر ماتھا نہیں لگایا فقط ناک زمین پر لگائی تو نماز نہیں ہوئی۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہو تو فقط ناک لگانا بھی درست ہے۔ نمبر 13، اگر رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑی نہیں ہوئی، ذرا سا سر اٹھا کر سجدے میں چلی گئی تو نماز پھر سے پڑھے، ریپیٹ کرے، نہیں ہوئی۔ نمبر 14، اگر دونوں سجدوں کے بیچ میں اچھی طرح نہیں بیٹھی، ذرا سا سر اٹھا کے دوسرا سجدہ کر لیا، تو اگر ذرا ہی سر اٹھایا ہو تو ایک ہی سجدہ ہو اور دوسرے سجدہ ادا نہیں ہوئے اور نماز بالکل نہیں ہوئی، اور اگر اتنا ہی اٹھی کے قریب بیٹھنے کے ہو گئی ہے تو خیر، نماز سر سے تو اتر گئی، لیکن بڑی نکمی اور خراب نماز ہوگی، اس لیے پھر سے پڑھنا چاہیے۔ یعنی سجدہ پورا تسلی سے کرے، پھر سجدہ دوسرا کرنے کے بیچ میں بھی اتنا ہی ٹائم لگایا جتنا اس نے سجدے میں لگایا، برابر، تب یہ ٹھیک ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا ٹھیک۔ 15 نمبر، اگر پیال پر یا روئی کی چیز پر سجدہ کرے تو سر کو خوب دبا کر سجدہ کرے، اتنا دبا دے کہ اس سے زیادہ نہ دب سکے۔ اگر اوپر ذرا اشارہ سے سر رکھ دیا، دبایا نہیں تو سجدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 16، فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں اگر الحمدللہ کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ گئی تو نماز میں کچھ نقصان نہیں آیا، نماز بالکل صحیح ہے۔ نمبر 17، اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمدللہ نہ پڑھی بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ لے تو بھی درست ہے، لیکن الحمدللہ پڑھ لینا بہتر ہے، اور اگر کچھ نہ پڑھے، چپکی کھڑی رہے تو بھی کچھ حرج نہیں، نماز درست ہے۔ نمبر 18، پہلی 2 رکعتوں میں الحمدللہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی پہلی رکعتوں میں فقط الحمدللہ پڑھے اور سورت نہ ملائے، یا الحمدللہ بھی نہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھتی رہے، تو اب پچھلی رکعتوں میں الحمدللہ کے ساتھ سورت ملانا چاہیے، پھر اگر قصداً ایسا کیا تو نماز پھر سے پڑھے۔
اور اگر بھولے سے کچھ ہو تو سجدہ سہو کر لے۔ نماز میں الحمدللہ اور سورت وغیرہ ساری چیزیں آہستہ اور چپکے سے پڑھے، لیکن ایسی طرح پڑھنا چاہیے کہ خود اپنے کان میں آواز ضرور آئے۔ اگر اپنی آواز خود اپنے آپ کو بھی نہ سنائی دے تو نماز نہ ہوگی۔ نمبر 20، اگر کسی نماز کے لیے کوئی صورت مقرر نہ کرے بلکہ جو جی چاہے پڑھا کرے، صورت مقرر کر لینا مکروہ ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق سوال و جواب فتاوی میں درج ہیں، جس سے عبارت متن کی تائید ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھی وہ صورتیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھی ہیں پڑھ لیا کرے تو مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہے، کیونکہ بنایا کہ شرائط و مسائل بہت نازک ہیں، نیز اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے وہ سب مسائل چھوڑ دیے گئے ہیں، یعنی کھجلی گلے کے اندر ہونے لگے۔ کسی نماز کے لیے کوئی صورت مقرر نہ کی جائے۔ نمبر 21، دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے زیادہ لمبی صورت نہ پڑھے۔ نمبر 22، سب عورتیں اپنی اپنی نماز الگ الگ پڑھیں، جماعت سے نہ پڑھیں، اور جماعت کے لیے مسجد میں جانا اور وہاں جا کر مردوں کے ساتھ پڑھنا نہ چاہیے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر وغیرہ کسی محرم کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھے تو اس کے مسئلے کسی سے پوچھ لے، چونکہ ایسا اتفاق کم ہوتا ہے، اس لیے ہم نے بیان نہیں کیے۔ البتہ اتنی بات یاد رکھے کہ اگر کبھی ایسا موقع ہو تو کسی مرد کے برابر نہ کھڑی ہو بلکہ پیچھے رہے، ورنہ اس کی نماز بھی خراب ہوگی اور اس مرد کی نماز بھی برباد ہو جائے گی۔ نمبر 23، اگر نماز پڑھتے میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے پھر سے نماز پڑھے۔ نمبر 24، مستحب یہ ہے کہ جب کھڑی ہو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھے، اور جب رکوع میں جائے تو پاؤں پر نگاہ رکھے، اور جب سجدہ کرے تو ناک پر، سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نگاہ رکھے، اور جب جمائی آوے تو منہ خوب بند کر لے، اور کسی طرح نہ روکے تو ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر کی طرف سے روکے، اور جب گلا سہلا دے تو جہاں تک ہو سکے کھانسی کو روکے اور ضبط کر لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔